آداب ناظرین، آج عید کے اس خاص موقع پر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آج کا یہ خاص پروگرام عید مبارک۔ عید خوشیوں کا تہوار ہے اور عید کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے ایک ماہرین کو اپنے آج اس اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ عید کیا ہے، کیسے منائی جاتی ہے، اس دن کس طرح کی لوگوں کی دنچریا رہتی ہے اور یہ کب سے منائی جاتی ہے۔ اور جس ماہرین کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہے مولانا محمد یوسف بٹ صاحب۔ یوسف بٹ صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ شکریہ۔ آج عید کا دن ہے، آپ کو عید بہت بہت مبارکباد۔ خیر مبارک۔ اور میں جاننا تو یہ چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ عید کا جو تہوار ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ عید کے معنی کیا ہیں اور یہ تہوار کب سے منایا جاتا ہے اور اس دن کس طرح کے کاریکرم ہوتے ہیں، لوگوں کی دنچریا کیا رہتی ہے اور کیسے منایا جاتا ہے؟ آج کی عید کا نام جو ہے وہ عید الفطر ہے اور فطر کے معنی کھولنے کے ہیں۔ گویا کہ مسلمان 30 دن جب روزہ رکھتے ہیں اور آج کے دن وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، اس کے کھولنے کے معنی ہیں گویا کہ آج سب نے روزہ نہیں رکھا ہے بلکہ آج خوشی منائیں گے، اچھا لباس پہنیں گے اور مٹھائیاں سیویاں وغیرہ بناتے ہیں لوگ اور پھر ایک دوسرے کے گھروں میں بھی جاتے ہیں۔ ویسے عربی میں عید عود سے نکلا ہے جس کے معنی لوٹنے کے ہیں۔ اچھا۔ عید بھی چونکہ بار بار لوٹ کر آتی ہے اس کے لیے اس کا نام عید رکھا گیا ہے۔ اچھا۔ لیکن یہ بہت ہی برکت والی عید اس لیے ہے کہ 30 دن لگاتار مسلمان لوگ روزہ رکھتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں اور برے کاموں سے اور غلط کاموں سے روکتے ہیں اپنے آپ کو، صبح سے شام تک کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں، پورا روزہ رکھتے ہیں۔ تو ایک مہینہ روزے رکھے جاتے ہیں، اس کا انعام بھی کہہ سکتے ہیں کہ عید ان روزوں کا انعام ہے۔ بالکل، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ انعام دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا، آپ نے ایک مہینے میں پورا کھانا پینا جنسی تعلقات کو ختم کر دیا، لڑائی جھگڑے سے آپ دور رہ گئے، آپ نے خدا کا ذکر کیا، قرآن شریف پڑھا، آپ نے عبادت کی، آپ نے لوگوں کا خیال رکھا، تو آج اس کا پھل مل رہا ہے۔ آپ آج اسی خوشی میں چھوٹی عید، جس کو عید الفطر کہتے ہیں، وہ منا رہے ہیں۔ چھوٹی عید بھی کہتے ہیں، چھوٹی عید بھی کہتے ہیں، میٹھی عید بھی کہتے ہیں۔ سال بھر لوگ اس کا، آپ نے بتایا کہ رستہ دیکھتے ہیں کہ سال بھر بعد کی عید آئے گی۔ مجھے ایک شعر یہ یاد آتا ہے کہ سال بھر عید کا رستہ نہیں دیکھا جاتا، وہ گلے مجھ سے کسی اور بہانے لگ جائے۔ تو لوگوں نے، ہمارے شاعروں نے عید کے حوالے سے مختلف باتیں بھی کی ہیں۔ تو اچھا یہ بتائیے، ابھی آپ نے روزوں کا ذکر کیا، تو روزے جو ہے وہ کتنے رکھے جاتے ہیں اور جس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں اس مہینے کو کیا کہتے ہیں، اور اس کا کیا پورا بتائے کہ کیا رہتا ہے اس دن، کیسے، کب کچھ سحری کب کرنی ہے، افطار کب کرنی ہے، کیا ماحول رہتا ہے اس کا؟ دراصل قرآن مجید میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے تھے، اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی شار بن جاؤ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت کیا کہ میں نبی ہوں تو یہ روزے فرض ہو گئے۔ وہ اسلام کے جو فرائض ہیں اس میں سے ایک فرض روزہ بھی ہے۔ تو یہ 30 دن رکھے جاتے ہیں۔ صبح پاؤں پھٹنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک آدمی کوئی بھی چیز نہیں کھاتا ہے۔ صبح جیسے آج کل ہم 4 بجے اٹھتے ہیں تو سحری کھاتے ہیں، سحری کھانا ضروری ہے، چاہے اس میں جو چاول ہو، روٹی ہو، جو بھی ہے وہ صبح کھائیں گے، پانی پی لیں گے، پھر اس کے بعد اذان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی بھی چیز منہ میں نہیں جانی چاہیے، دن بھر پانی نہیں پینا، کچھ بھی نہیں، کوئی پھل فروٹ کچھ بھی نہیں کھانا ہے، بھوکا رہنا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ پھر شام کو جب سورج ڈوب جاتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، پھر اذان ہوتی ہے، تو پھر لوگ کھجور سے، پانی سے یا جو بھی سامنے کوئی چیز ہوگی اس سے روزہ کھولتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ مسلمان لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پورا دن گزارتے ہیں۔ اب اس میں لغو باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا یا بیہودہ بات کرنا یا وقت ضائع کرنا، یہ سب کچھ جائز نہیں ہے، یہ سب کچھ جائز نہیں ہے، بلکہ
قرآن مجید کی تلاوت کرنا اس میں جائز ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس میں جائز ہے۔ ہاں، میں نے سنا ہے مولانا اس کے بارے میں کہ جو روزہ ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کھانا نہیں کھانا ہے، بھوکے رہنا ہے، یہ آپ کا روزہ ہے۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ آپ کو برا نہیں دیکھنا ہے، کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ برا نہیں سننا ہے، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ منہ کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ آپ کو برا نہیں بولنا ہے۔ کیا یہ درست باتیں ہیں؟ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ روزہ تبھی پورا ہوگا اگر آپ اپنے آپ کو، جیسے کہ میں نے ایک آیت پڑھی نا، تقویٰ سے دن بسر کرنا ہے، کہ آپ کی آنکھیں بھی روزہ رکھتی ہیں، کان بھی روزے رکھتے ہیں، یعنی کان کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، ادھر کی بات ادھر نہیں کرنی ہے۔ پھر کوئی خوبصورت سی لڑکی سامنے آ جائے تو آپ نے اس کو دیکھنا نہیں ہے، آپ کا روزہ ہے، آپ نے خاموش رہنا ہے۔ بلکہ اگر کسی جگہ کوئی جھگڑا ہو رہا ہو اور وہ آپ سے لڑائی کرے، کہنا انی صائمن، میں روزے دار ہوں، میں زیادہ آپ سے بات نہیں کر سکتا، تو یہ روزہ ہوتا ہے۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس شخص کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو بھوکا پیاسا رہتا ہے، کچھ نہیں کھاتا ہے مگر ادھر سے غیبت کرتا ہے، چگلی کرتا ہے، سود کھاتا ہے، لوگوں کو حق مارتا ہے یا گالیاں دیتا ہے، یا سارا دن جو ہے نا ایسے ٹائم برباد کرتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس کی شرائط پوری نہ ہو۔ شرائط یہی ہے کہ انسان کا دل صاف رہے ہر وقت۔ تو عید سے پہلے جو روزے رکھے جاتے ہیں، اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ آدمی کو برے کاموں سے بچنا ہے، اس کو ان چیزوں سے دور رہنا ہے، ایک صبر اپنے اندر رکھنا ہے کہ میں کسی چیز میں دخل نہیں دوں گا، جو غلط لوگ کر رہے ہیں میں ان سے دور رہوں گا اور اچھے کام کروں گا۔ ایک نیک رستے کو اختیار کرنے کا بھی ایک فلسفہ آپ بتا رہے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے اس میں۔ بالکل، روزے کا فلسفہ ایک تو حقوق اللہ، حقوق العباد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ اب انسان عام دنوں میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے، صبح پڑھتا ہے، 1 بجے پڑھتا ہے، 4 بجے پڑھتا ہے، شام کو پڑھتا ہے، رات کو پڑھتا ہے، اور تہجد بھی پڑھتا ہے۔ لیکن رمضان میں 2 نمازیں زائد ہو جاتی ہیں، ایک تو تہجد پڑھتا ہے، دوسری تراویح۔ رات کو تراویح ہوتی ہے، اب وہ نماز عشاء کے بعد لوگ اسی میں مشغول رہتے ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ رمضان کی پورے سال لوگ مطلب اس کی تیاری میں رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم کب چاند دیکھیں گے رمضان کا، اور روزے اچھا جو روزے رکھتا ہے وہ تو صبح اٹھتا ہی ہے، بچے بھی اٹھ جاتے ہیں، وہ بھی ساری کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں نے چڑیا کا روزہ رکھا، 2 بجے 1 بجے وہ کھا لیتے ہیں۔ یعنی کہ بڑے چھوٹے بزرگ سارے جو بیمار ہیں سب اٹھیں گے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک دفعہ تو ضرور 30 پارے ہیں قرآن مجید، پورا قرآن مجید ایک دفعہ جو ہے پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اس کے جو معنی ہیں اس پر غور خوض کیا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کیا ہے، اب ہم نے غریب کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے مفلس کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے ایک یتیم کو بھی دیکھنا ہے، ہم نادار کو بھی دیکھیں گے، ایک کمزور کو بھی دیکھیں گے، ہمارے پڑوس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے۔ تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے یہ روزہ کہ تم نے غریبوں کا بھی خیال، تم نے جو سارا دن بھوکے رہے ہو، تمہیں پتہ لگنا چاہیے کتنی مشکل ہوتی ہے سارا دن بھوکا رہنے سے۔ کیا تمہارے پڑوس میں غریب لوگ نہیں رہتے ہیں؟ ہاں، یہ بات بڑی اہم بات ہے۔ اچھا یہ دیکھیے دوسری قوموں میں بھی ہیں، غیر مسلم بھی وہ ایک طرح سے برت رکھتے ہیں، یا ہم ہندو لوگ، سب چیزیں ہیں ایسی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ مذہبی معاملہ ہے، روزے رکھو، برت رکھو، سب چیزیں ہیں، سائنس کیا کہتی ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہو، برت رکھتے ہو، عبادت کرتے ہو، اس سے ہمارے شریر کو کیا فائدہ ملتا ہے، ہمارا دماغ، ہمارا دل جو ہے وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ یہ دونوں چیزوں کا فائدہ ہے، ایک روحانی فائدہ ہے، ایک جو ہے نا ہماری جسمانی فائدہ ہے۔ حضرت صلی کی حدیث ہے تسیحو، روزے رکھو تصومو اور تسیحو، تو روزے رکھو گے تو تمہارا جو ہے بدن صاف اور پاک اور تندرست رہے گا۔ بہت سارے مواد جو اندر جمع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے اس میں کہ صبح سے لے کر شام تک جب ہم کچھ نہیں کھاتے ہیں تو جو مختلف قسم کا مواد وغیرہ ہوتا ہے جمع ہوتا ہے، اس کی صفائی ہوتی ہے۔ اور سائنس بھی یہی کہتی ہے، طب بھی یہی کہتی ہے۔ پہلے زمانے میں آج سے 30-40 سال پہلے جو ہے نا ہمارے حکیم کہتے تھے بخار ہے، ٹائیفائڈ ہے، اس کو 7 دن کچھ نہیں دینا، صرف پانی دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو۔ اس کا بھی مقصد یہی ہوتا تھا کہ اندر کے جو مواد وغیرہ ہے وہ باہر آ جائے۔ تو روزہ رکھنے سے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، تندرست ہوتا ہے آدمی، اور چہرے پر نور ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، جیسے شدھی کہتے ہیں، شریر کی شدھی ہو جاتی ہے، بالکل ہندی میں کہتے ہیں اس کے، شریر شدھ ہو جاتا ہے اس طرح سے۔ تو جیسے آج عید کا دن ہے، عید کا تہوار منایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بتائیے کہ کیسے آغاز ہوا، صبح سے لوگ نماز پڑھنے کہاں جاتے ہیں، اور بازار میں رونقیں کس طرح سے رہتی ہیں،
दिन में बच्चों के दिल में कैसा रहता है कि आज ईद है, और दूसरे लोग कैसा महसूस करते हैं? जितने भी, चाहे गुरपर्व हो, जन्माष्टमी हो, या क्रिसमस हो, या बुद्ध पूर्णिमा हो, या ईद हो, हम सब हिंदुस्तान ये एक बाग है जी, ये गुलदस्ता है, हम सब इसमें फूल हैं। हम इस महीने में ख़ास तौर पर ये ईद के दिन एक दूसरे के घरों में जाते हैं, बल्कि इफ्तार पार्टियां भी होती हैं और एक दूसरे को जो है ना मुबारकबादी देते हैं जी। मुसलमान लोग सुबह के वक्त सबसे पहले नहाते हैं, फिर उसके बाद ये जो रात गुजरती है, अगले दिन ईद होती है। जैसे आज ईद है, आज की रात में पूरा जो है बाजार मुसलमानों को खुला रहेगा, औरतें चूड़ियाँ ले लेंगी, बच्चे जो है ना अपने लिए चीज़ें पसंद करेंगे, मर्द अपने लिए टोपी वगैरह रुमाल वगैरह ले लेंगे। नहाने के बाद खुशबू लगाई जाती है, नए कपड़े पहने जाते हैं, घर में सेवैयाँ पकाई जाती हैं, अच्छे खाने पकाए जाते हैं। फिर उसके बाद खुले मैदान में या ईदगाह में जाते हैं, 2 रकत नमाज पढ़ते हैं, और 2 रकत के बाद फिर इमाम खुतबा देता है, वो फ़लसफ़ा बयान करता है कि इस माह रमज़ान का फ़लसफ़ा क्या है, इन रोज़ों का फ़ायदा क्या है, आज हम क्यों ईद मनाते हैं। तो जब हम ईद मनाते हैं, सलाम फेरते हैं, फिर उसके बाद हम तकबीर वगैरह पढ़ने, उसके बाद तमाम लोग आपस में गले मिलते हैं। अच्छा, मैं मौलाना ये जानना चाह रहा हूँ कि ये ईद का जो ये त्यौहार है, ये इस्लाम में कैसे दाखिल हुआ? ये कितने त्यौहार मनाए जाते हैं इस्लाम में? वैसे तो 2 ईदें हैं, एक ईद उल फितर है, एक ईद उल ज़ुहा कुर्बानी की बड़ी ईद, लेकिन एक ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी हज़रत मोहम्मद साहब का जो विलादत और इंतकाल एक ही दिन का है उसका भी मनाया जाता है, वो भी मानी जाती है। लेकिन बहरहाल बड़ी ईद जो है ना वो हज के मौके पर मनाई जाती है, और उसको ईद उल ज़ुहा कहते हैं। ये जो है रोज़ों के बाद होती है। मोहम्मद साहब के समय में शुरू हुआ, उसी के जी हज़रत सल्लल्लाहु के वक़्त से ही ये शुरू हुआ है। दोनों ईदें, ईद उल फितर भी और ईद उल ज़ुहा भी। और ईद का जो है मैं आपको ये भी बता दूं, ये हमें इत्तिफाक, इत्तिहाद, मजहबी रवादारी, भाईचारा, कौमी यकजहती सिखाता है। जैसे मैंने कहा कि मुसलमान लोग हिंदू के घर में जाते हैं, हिंदू लोग अपने मुसलमान भाइयों के घर में जाते हैं, वो भी अपने अपने जो त्यौहार होते हैं वो भी आते हैं, हम भी जाते हैं। तो हम लोग सब, जैसे किसी शायर ने क्या खूब कहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, भाई को भाई प्यारा, ऐसा होगा चलन हमारा, सबके दुख में सब हूँ साथी, सबके सुख में सब हूँ साथी, देश का मिलकर काम करेंगे, जग में रोशन नाम करेंगे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बहुत अच्छा। जैसे अभी आपने बताया, एक बात ये भी कही कि जो गैर दूसरे मज़हब के लोग हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, दूसरे लोग हैं, उनके साथ भी आपका ताल्लुक़ रहता है कि आप उनके त्योहारों में भी जाते हैं, वो भी आपके त्योहारों में शिरकत करते हैं। आप जहाँ रहते हैं गैर मुस्लिमी भी लोग वहाँ रहते हैं, तो इन लोगों का कैसा रवैया रहता है आप लोगों के साथ जब आपके कोई त्यौहार होते हैं, ईद है या उनके दिवाली है, गुरुपुरब है, तो आप लोगों का क्या रवैया रहता है इन दिनों में? किस तरह से आप लोग एंजॉय करते हैं इस तरह के प्रोग्राम? बाकायदा दोस्त से मिलते हैं, बुज़ुर्ग से मिलते हैं, हमारी बहनें बहनों से मिलती हैं, और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और तोहफे भी देते हैं। मिठाई का डब्बा ले जाएंगे, यानी कि अगर मुसलमान दोस्त है तो मुसलमान दोस्त तो ईद के दिन उनके घर में ले जाएगा मिठाई का डब्बा, और अगर वो उनका कोई पर्व है तो वो मुसलमान के घर में लाते हैं। ऐसा लग रहा है, वैसे मैंने कहा ना कि हम लोग एक बाग में फूल हैं, फूल खिले हुए हैं, यहाँ कोई अंतर, कोई फ़र्क नहीं है। हम आपस में एक खुदा है, एक हमारा वतन है, एक ज़मीन है, एक पानी है, एक शरीर है। हम ये नहीं समझते हैं कि खुदा ताला ने, उसने कोई फ़र्क नहीं किया, उस खुदा ने, उसने हमारे लिए सूरज, चाँद, सितारे, पानी, मछली सब कुछ बनाया, लकड़ी वगैरह, कोई फ़र्क नहीं। हवा भी है, हम सब हिंदुस्तान के लोग, दुनिया के लोग सब एक तरह का फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं उसकी, ये गुलिस्तान हमारा। हमारे वतन में ये बहुत अच्छी रस्म है, अच्छी चीज़ है कि हम एक दूसरे को साथ देते हैं, इत्तेफाक करते हैं। अगर किसी का कोई फौत हो जाता है, मर जाता है, तो हम पूरा शमशान घाट तक जाते हैं। वो हमारे, अभी भी मैंने देखा हाल ही में हुआ, तो हमारे कब्रिस्तान तक, बल्कि जहाँ जनाजा पढ़ते हैं, दफन करते, वहाँ तक हमारे भाई, हिंदू भाई आ जाते हैं साथ। यही ये मजहबी त्यौहार जो होते हैं ना, हमें ये भी यकजहती मजहबी रिवादारी सिखाते हैं। यही चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का, हमारे भारत का जो फलसफा भी है कि वसुदेव कुटुंबकम, बिल्कुल पूरी दुनिया ही एक परिवार की तरह है। ये भारत की एक खूबसूरती है कि तरह तरह के फूल, तरह तरह के मज़हब के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। जैसे अभी आप जिक्र कर ही रहे थे कि ईद से पहले रमज़ान का महीना आता है, उसमें रोज़े रखे जाते हैं,
تو میں ایک بات یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک لفظ آتا ہے زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کے کیا معنی اور کیا اہمیت ہے؟ اصل میں زکوٰۃ پاک کرنے کے لیے ہے کہ آپ کے پاس جو مال و دولت ہے، بھینسیں ہیں، گائے ہیں، بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، یا سونا ہے، زیور ہے، اس کی وہ ایک مقدار ہے. جیسے 7 تولہ سونا یا چاندی 40 تولہ آپ کے پاس ہو اور 40-50 بھیڑ بکریاں ہوں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو اس مہینے میں خاص طور پر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اس ایک طرح کا سمجھ لیجیے کہ ایک طرح کا صدقہ. اب صدقۃ الفطر بھی دے دیتے ہیں اور فدیۃ الصیام بھی دیتے ہیں. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اسلام میں جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کے گھروں میں جانا چاہیے. خاص طور پر عید کے دن جو بڑے بڑے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، سب سے پہلے جو ہی نماز پھیریں، سلام پھیر لیں تو غریبوں کے گھر جائیں. مطلب جو غریب ہیں، جو عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، تو بڑے لوگوں کو چاہیے کہ ان کے گھر میں جائیں. بات اور زائد میں یاد آ رہی ہے کہ رمضان میں ایک بات اور بھی ہے. رمضان میں خاص طور پر آخری 10 دن اعتکاف کرتے ہیں. اچھا. یعنی کہ لوگ مرد عورتیں بھی پردے کے حساب سے مسجد میں بیٹھتے ہیں 10 دن، 4 چادریں لیتے ہیں، ایک ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے، اور 10 دن وہ باہر نہیں نکلیں گے. اچھا. وہیں پر ان کا کھانا ایک طرف آئے گا، وہیں پر نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے. وہ پھر باتیں نہیں زیادہ کرتے، وہ ریڈیو ٹی وی موبائل شبائل نہیں دیکھیں گے، دور رہیں گے. یہ خاص ایک عبادت کا. اچھا، اس میں ایک لیلۃ القدر آتی ہے. اچھا. جس میں کہتے ہیں کہ ایک گھڑی ایسی ہے اس میں خدا دعا قبول کرتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے. اور لیلۃ القدر کب ہے؟ یہ ہے طاق راتوں میں، 21 23 25 27 29 کی رات کو. رات بھر لوگ جاگتے ہیں، خاص طور پر ہمارے مسلمان بھائی جاگتے رہتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تاکہ ہمیں وہ ٹائم، وہ گھڑی نصیب ہو جائے اور ہماری دعا قبول ہو جائے. اچھا، یہ بہت خوبصورت بات ہے. تو یہ جو تہوار ہیں اس طرح کے، عید ہے جیسے آج ہم منا رہے ہیں سب لوگ مل کے، تو کیا پیغام کیا دیتے ہیں اس طرح کے تہوار؟ یہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، آج کے دن تم نے جو پورے 1 مہینے روزے رکھے ہیں، اب تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، غریبی کی کیا چیز ہے. یہ ہمیں یہی پیغام دیتے ہیں کہ سب سے پیار کرو. لو فار آل، ہیٹڈ فار نن. محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں. یہی تمہیں پیغام ہے کہ اب تم غریب کا بھی خیال رکھو گے، اپنے ہمسائے کا بھی خیال رکھو گے، اپنے دوسرے مذہب والے کا بھی خیال رکھو گے. یہ میسیج دے کر جاتی ہے یہ عید کہ دیکھو پھر یہ عید آئے گی. لیکن انسان نہیں رہتا، انسان چلا جاتا ہے. اگر انسان اچھے کام کرے گا تو وہ کام یاد رکھا جاتا ہے. سارے کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے اچھے کام کیے ہیں. اچھے کام کرنے سے ہی ہم سب کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ سب سے پیار کرو، سب سے جو ہے نا اچھا سلوک کرو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کا حق مت کھاؤ، رشوت مت کھاؤ، اپنے دیش سے پریم کرو، اپنے دیش سے محبت کرو، اور جو حکومت ہے اس کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو، خدا کی بندگی کرو، اور انسانوں کے ساتھ انصاف کا سلوک کرو. یہی ہمیں پیغام دینا ہے. مولانا، آپ تو اسلامک اسکالر ہیں، مذہبی معاملوں کی بڑی آپ گہری سمجھ رکھتے ہیں، تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو اسلام میں جو کیا ہے روزے فرض ہیں، اور کون کون سی چیزیں فرض کر گئی ہیں مسلمان کے لیے، وہ کیا ہیں؟ اصل میں جن چیزوں کی طرف فرض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. کلمہ تو ہے ہی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہیں. اچھا. نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. یہ سب چیزیں پانچوں کی 5 فرض ہیں، ضروری ہیں. یہ اس کے بغیر مسلمان رہ نہیں سکتا ہے، یہ کرنا ہے. لیکن حج کے لیے ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور امن ہے، سلامتی ہے، سب کچھ ہے، کسی سے قرض لے کر نہیں جانا. اچھا. ہاں، یہ نہیں کہ بس قرض اٹھا لیا، چوری کر لیا اور حج کو چلے گئے. نہیں، حج اپنے پیسے سے کرنا ہے. صحت بھی اچھی ہونی چاہیے اور امن بھی ہونا چاہیے. جنگ کی حالت میں ہم جا نہیں سکتے. اچھا. تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. زکوٰۃ بھی انہی پر فرض ہے جن کے پاس وہ میں نے کہا تھا جو سونے کی اتنی تعداد ہو، گایوں کی اتنی تعداد ہو، تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہاں سب کو کسی نہ کسی طرح کرنا ہے، وہ نہیں، جو کر سکتا ہے. نماز ضروری ہے ہر صورت میں، نماز نہیں معاف ہوگی. اچھا. اور زکوٰۃ بھی تبھی ہوگی جب آپ کے پاس اتنا مال ہوگا. حج بھی تبھی ہوگی جب آپ کو توفیق ہوگی. نماز تو پڑھنی، خدا کو ایک تو ماننا ہی مانا ہے. یہ چیزیں تو لازمی ہیں. ہاں، نماز کے سلسلے میں مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، کیونکہ نعت بھی پڑھی جاتی ہے، حمد بھی پڑھی جاتی ہے، تو مجھے شعر یہ یاد آ رہا ہے مولانا کہ اس کے در تک تو پہنچے گی ان کی ہی آواز میاں، اس کے در تک تو پہنچے گی ان کی ہی آواز میاں، پابندی سے پڑھتے ہیں جو 5 وقت نماز میاں. تو یہ تو بات ہوگی نماز کی بھی.
اور آپ نے یہ حج کا بھی بتا دیا کہ حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے نا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حج کب کی جاتی ہے، اس کا کوئی ایک ٹائم پیریڈ ہے؟ بالکل، سال میں یہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے. یہ سال میں 10 دن اس کے چینج ہوتی رہتی ہے. جیسے اس دفعہ اگر ہم نے ابھی کل 31 کو عید منائی ہے، یہ 31 مارچ، اور اگلے سال 10 دن پیچھے جائے گی. اچھا، یعنی 20 مارچ کو آ جائے گی. اسی طرح سے حج اب آگے 2 مہینے 10 دن کے بعد حج کا اور بڑی عید کا ٹائم ہوتا ہے. پہلے حج، اس کے بعد عید. اچھا، تو گویا کہ یہ ہر سال 10 دن آگے پیچھے جاتے رہتے ہیں. جیسے اب پیچھے جائے گا، پھر اگلے 30 سال کے بعد پھر اس جگہ پر آ جائے گا. یعنی مہینے میں ایک مہینے میں 3 دفعہ، یہ ایک سال میں 3 سال میں جو ہے نا وہ بدل جاتا ہے. ایک مہینہ 10 دن کا فرق پڑتا ہے. اچھا. تو یہ آج خانہ کعبہ میں وہ ایک دفعہ پڑے آدمی یا کئی دفعہ کرے، لیکن ایک ہی دفعہ ہوگا اور وہ ٹائم پر ہوگا جو اس کا مہینہ ہے. لیکن عمرہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی آپ جاتے ہیں وہاں پہ خانہ کعبہ میں، کبھی بھی جائیں تو اس کو عمرہ کہا جائے گا. عمرہ جب جائیں گے، لیکن جو ایک ٹائم پیریڈ ہے، جاتے رہتے ہیں. ہاں، جو ایک ٹائم پیریڈ ہے اس دوران، اس مہینے میں بڑی عید سے پہلے، جی وہ حج کہلاتا ہے. تب جاؤ تب حج کہلاتا ہے. وہ حج کہلاتا ہے. ہاں، یہ بڑی ایک آپ نے بڑی اہم جانکاری ہمارے ناظرین تک پہنچائی. عید الاضحیٰ کے وقت میں حج ہوتا ہے. عید الاضحیٰ وہ عید بڑی عید ہے. بڑی عید ہے. تو آپ بتائیں کہ کس طرح کے جو ہمارے مولانا ہیں اور دوسرے ہمارے مذہبی سمجھ رکھنے والے ہیں، لوگوں کو کیا جب خطبہ دیتے ہیں کس طرح کا پیغام دیتے ہیں وہ اس دن، خاص دن، عید کے دن؟ ہر امام، ہر خطیب جو بھی خطبہ دینے والا ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ دیکھو خدا کا شکر کرو جس نے ہمیں صحت دی. اگر انسان بیمار ہو جائے، کیونکہ روزہ جو ہے بیمار کو اور مسافر کو معاف ہے. اچھا، کہ اگر ایک انسان بیمار ہے تو اس وقت جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا روزہ نہیں رکھے گا. من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخری، کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا بیمار ہو تو وہ روزہ نہ رکھے. یا دودھ پلانے والی یا حاملہ عورت، اچھا، ہاں ایسی عورتوں کو بھی روزہ معاف ہے. تو یہ چیزیں، ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا پڑتا ہے. بڑی غور سے آپ کی باتیں سن رہا ہوں، بڑی معلوماتی آپ باتیں کر رہے ہیں. میں یہ جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو روزے ہیں، یہ آپ نے بتایا کہ کچھ لوگوں پر فرض ہیں اور کچھ پر فرض نہیں ہیں، اس کی تھوڑی اور وضاحت کر دیجیے. ہاں، میں یہ بتا رہا ہوں تو قرآن میں لکھا ہوا ہے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر یہ فرض ہیں. اور بچوں پر نہیں، جو پڑھائی کرتے ہیں 15 سال تک تو بچوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. لیکن عادت کے لیے کہ ان کی بھی ایک پریکٹس ہو جائے، بچوں کو 1 دن 2 دن مہینے میں 3 دن رکھوائے جاتے ہیں. لیکن جو آدمی بوڑھا ہو، کمزور ہو اور مزمل اس کے اعضاء کمزور ہو گئے ہوں، اور دودھ پلانے والی اور جو بچوں کو دودھ پلاتی، اور جس کے جو حاملہ عورت ہو یا اس کے عورتوں کے خاص دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے. تو ایسے حالات میں روزہ نہیں رکھا جاتا ہے. فرض ان پر ہے جو صحت مند ہیں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر انسان مریض ہے تو بعد میں پورا کر سکتا ہے. اگر جان بوجھ کر روزہ توڑے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. روزہ رکھنے کے بعد روزہ نہیں توڑنا ہے. روزے کی حالت میں ٹیکہ نہیں کروانا ہے، روزے کی حالت میں اینما نہیں کروانا ہے، روزے کی حالت میں کوئی چیز منہ میں نہیں جانی چاہیے. اگر غلطی سے کوئی کھا جاتا ہے، یعنی بھول گیا وہ، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ قائم رہتا ہے. یہ بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی روزے کے حوالے سے، عید کے حوالے سے. اور آج عید کا تہوار ہے، پوری دنیا میں، پورے دیش میں ہمارے عید مل جل کر منائی جا رہی ہے. آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، آپ کا بہت شکریہ. آپ کو بہت بہت عید مبارک. ناظرین، آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اور آج مولانا صاحب نے بڑی اہم باتیں ہمیں بتائی، عید کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے ہماری معلومات میں اضافہ کیا. آپ سب کو بہت بہت عید کی مبارکباد. آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آداب.